قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں کیسے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں، نوکری کو، جائیداد کو بڑھانے کا طریقہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد میں سود کے نقصانات بتاؤں گا، فی الوقت دنیا میں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں سود کے۔ 13 ایسے نقطے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ملتے ہیں، 13 ایسے پوائنٹ ہیں کہ اگر کوئی شخص کا خیال کرے گا، ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ میں کامیاب بزنس مین بنوں، میں کامیاب بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوکری میں، میں اپنے تجارت میں، میں اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہاؤ ٹو انکریز یور ویلتھ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ سنہ، قرآن اور سنت کی روشنی میں کیسے آپ اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو 13 پوائنٹس، اس کے لیے میں قرآن اور صحیح حدیث سے 13 ٹپس آپ کے لیے جمع کر کے لایا۔ پہلا پوائنٹ کہ جو بھی تجارت کے میدان میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ رات دن جب بھی ٹائم ملے استغفر اللہ زیادہ پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے مال آپ کا تباہ ہونے سے بچتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 13، 14، 15، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کہہ رہے اگر تم استغفر اللہ کہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر نعمتیں برسا دیں گے۔ کیا کہہ رہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، رکی ہوئی بارش برسنے لگے گی، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اپنے مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال کی کثرت کر دیں گے، اموال کی کثرت کر دیں گے، بچوں کی کثرت کر دیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے باغات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے، جنات و انہارا، نہریں جاری کر دیں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو کہا استغفر اللہ پڑھو۔ ایک نے آ کر کہا مجھے پیسہ نہیں ہے، تنگی ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو۔ جو بھی آتے تھے کہتے تھے استغفر اللہ پڑھو، تمہاری رکاوٹیں نحوستیں پوری پاک ہو جائیں گی لائف سے انشاءاللہ۔ سیکنڈ ٹپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التبکیر فی الرزق، صبح سویرے کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سیشن ضرور رکھے آپ کمانے کے لیے۔ فجر کے بعد جو قافلہ نکلتا ہے کمانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ان کے لیے دعا فرمائی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کے تو ان لوگوں پہ برکت عطا کر جو فجر کے فوراً بعد قافلے لے کر تجارت کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اتنا اچھا بزنس ہے، نقصان کیسے ہو رہا ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا آپ کیا ٹائمنگ سے شروع کرتے ہیں؟ کہا ہم حیدرآبادی لوگ ہیں، 11 بجے دکان کھولتے ہیں۔ میں نے کہا فجر کے بعد؟ ارے فجر کے بعد کھولا تو کوئی آدمی آتا ہی نہیں پورے حیدرآباد میں، 10 بجے آپ کھولتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کے جو اتنے بڑے کاروبار ہیں، اس کاروبار میں آپ ایک دودھ کا کاروبار شروع کریے، صبح فجر کے بعد تو کوئی نہ کوئی دودھ لینے تو آئے گا نا، ہاں آئے گا، چھوٹا سا انویسٹمنٹ دودھ پہ شروع کرو، فجر میں آ کر کوئی خریدے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہیں لگ جائے گی تو انشاءاللہ باقی کے کاروبار میں بھی برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ میں اس ایریے میں فی الوقت چھوٹی دکان تھی، اچانک بڑی دکان ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ تیسرا ٹپ یہ تقوی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 کے آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، نافرمانیوں سے بچائے گا، تقوی کی زندگی اختیار کرے گا، عقیدے میں شرک سے بچائے، عبادتوں میں بدعت سے بچائے اپنے آپ کو، تجارت میں حرام کام سے اپنے آپ کو بچائے، زندگی کے معاملات میں شرک سے، بدعت سے، حرام کام سے اور فضول کام سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا تو اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو اگر یہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے پھر وہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ کئی مائیں کہتے ہیں بچوں کو بھائی جاؤ جا کر ترقی کرو، ماؤں کو چاہیے کہ کہیں
کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو، انشاءاللہ تم کو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ کبیرہ گناہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اکانومی پہ اثر ڈالتے ہیں۔ جہاں پر بھی کبیرہ گناہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، چغل خوری، غیبت، کبیرہ گناہ، شرک، بدعت، حرام کام، لوٹ گھسوٹ، چوری، یہ سارے کام، جھوٹ دھوکہ دینا، کئی کام آ جاتے ہیں۔ اگر گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو سیدھا ڈائریکٹ اکانومی پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر اکانومی میں تکلیف آ رہی تو سمجھ جائے کہ کہیں گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، فوراً استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس ہونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا اپنے گناہوں کو۔ دلیل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 39 40، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، نقصانات ہو گئے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یعنی لوگ اگر زیادہ گناہ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، زمین اور سمندر میں نقصانات زیادہ ہو جائیں گے۔ تو گناہوں کی وجہ سے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے گا تو انشاءاللہ اس کے روزی میں کشادہ آ جائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے۔ پانچواں ٹپ یہ ہے توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ پروفٹ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ فلاں پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن لوگ آیت کو ٹیڑھا پڑھتے ہیں، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، مسجد میں نعبد بولتے، باہر جا کے خبروں پہ نستعین کرتے، غلط۔ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، پروفٹ دے دے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ صحابہ اکرام مدینہ طیبہ کے اندر حالت ایسی تھی کہ پیٹ میں دانا نہیں ملتا تھا، یعنی کھجوریں نہیں ملتی تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ مدینے کے اندر زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے تو مدینے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اتنی ترقی کیسے مل گئی؟ یہ اصولوں کو فالو کیے وہ لوگ۔ 55 کنٹریز، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، صرف 90 سال کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمان 3 بر اعظموں کے خلیفہ تھے۔ 3 بر اعظم، 3 کانٹیننٹ، 3 بر اعظموں کے مالک تھے، خلیفہ تھے۔ آج تقریباً 55 کنٹریز میں وہ ایریا بٹتا ہے۔ 55 کنٹریز میں اللہ نے سربراہ بنا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ اصول فالو کرتے تھے۔ اگر ہم بھی فالو کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ضرور اونچے اونچے عہدے اور گدیاں اور پروفٹ ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم توکل جیسا کرنا ہے، توکل کا مطلب کیا ہے؟ پہلے رسی اونٹنی کو پہلے باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بھروسہ کرنا پڑے گا، پہلے اسٹریٹجی اچھی ہونی پڑے گی، پلاننگ اچھی ہونی پڑے گی، اس کا مطلب ہے توکل۔ اگر تم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا، لا رزقکم کما ترزق الطیور، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے، پرندے گھونسلا چھوڑ کے محنت کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ تغدو خماسن، وہ صبح صبح نکلتے ہیں تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، وہ تروح بتان، جب لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے بھرے ہوتے ہیں۔ اللہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا انشاءاللہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزنس سے کئی مسلمانوں کو دیکھا گیا کہ الحمدللہ اگر آپ جاب کرتے تو اچھی چیز ہے، جاب کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن سائیڈ میں بزنس کی بھی عادت ڈالی، بزنس کی بھی عادت ڈالی، ورنہ کہیں اکانومی کمزور نہ ہو جائے مسلمانوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کننا نتناوب العلم، ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں علم حاصل کرتا تھا، دوسرا دن میں جا کر تجارت کیا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کیا دنیا داری میں لگے ہوئے ہو، کل کے دن تم کو سیکنڈ خلیفہ بننا ہے، کل کے دن خلیفہ بننا ہے، رات دن تم میرے پاس ہی رہنا، یو ہیو ٹو بی ہیئر، تم کو یہی رہنا ہے، مسجد میں رہنا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ ایک دن علم حاصل کرتے تھے، دوسرے دن تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسلام ماڈریٹ ہے، اسلام مناسب ہے، پریکٹیکل ہے، چلنے کے قابل ہے، دین دنیا کو لے جانے کا جو تصور اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی،
استغفار استغفر اللہ. اسی طریقے سے صبح صبح سویرے نکلنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ 5 چیزوں کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان کے دلی کیفیت کا تعلق ہے. 3 کا تعلق اللہ کے عبادتوں سے تعلق ہے، باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے متعلق ہے. 3 اللہ کی عبادت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یبن آدم تفرغ لعبادتی، اے اللہ کے بندے میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر، میں تجھے املا قلبک غنن، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو مالدار کر دوں گا. اے ابن آدم لا تبعد عنی، اے ابن آدم تو مجھ سے دور مت جا، ورنہ میں تیرے دل کے اندر فخر و فاقہ ڈال دوں گا اور تیرے زندگی کو مصروف کر کے چھوڑ دوں گا. مصروف ہونے کے باوجود بھی پروفٹ ہاتھ کو نہیں لگے گا. مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح. ہم لوگوں نے اذان کو الٹ دیا. ارشد بھائی پہلے میں خوب کما لیتا ہوں، بعد میں نمازوں کا سوچوں گا، کیونکہ پیٹ میں بھوک لگی ہے تو نماز میں دل نہیں لگ رہا، پیٹ بھوکا ہے اس لیے نماز میں دل نہیں لگ رہا. خوب کما لیتا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آ کے نماز شروع کرتا ہوں. ایسا پلاننگ بنا لیا بعض لوگ، اس کو کہتے ہیں فیوچر پلاننگ. خوب پہلے کما لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد حج کو جائیں گے، اس کے بعد شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، نماز کو آؤ گے تو کامیابی ملے گی. ہم کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح تو حی علی الصلاح، کامیابی ملیں گے تو بعد میں نماز پڑھیں گے. نعوذ باللہ. عذاب کو الٹ دیں گی وہ قوم کو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ صحیح سبق لینا چاہیے، سبق کو صحیح لینا چاہیے، الٹا سبق نہیں لینا چاہیے. عبادت. سیکنڈ، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق علیک، تم اللہ کی راہ میں زیادہ دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو زیادہ دیں گے. آپ نے فرمایا نا لا توتی فیوک علیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا تم اگر کم کم کر کے غریبوں کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں کم کم دیں گے. غریبوں کو ذرا خیال رکھو. اللہ کی راہ میں خیرات، نمازیں، عبادتیں، اللہ کی راہ میں خیرات. اور کہا اگر آپ کے پاس مال ہے تو کہا حج اور عمرہ کا اگر بار بار موقع ملتا ہے تو بار بار کرو. تابع الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر کما تنفی الکیر الخبث من الحدید. تم حج اور عمرے پر عمرہ کرتے رہو اگر اللہ استطاعت دے تو، یہ تمہاری زندگی سے فقر و فاقے کو ایسے نکال دیں گے جیسا کہ لوہے کے اوپر سے زنگ نکل جاتا ہے جب بھٹی میں اس کو پگھلایا جاتا ہے.